پاکستانی کرکٹ کا سیاہ ترین دن، کیا پاکستانی کرکٹ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونے جا رہا ہے جو ماضی میں ہاکی اور اسکواش کے ساتھ ہو چکا ہے؟ دیکھنے سننے اور چاہنے والوں کو امتیاز گلیانوی کی طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل یو کے اسٹار ٹی وی۔ آج پاکستانی کرکٹ کا سیاہ ترین دن ہے۔ ہر بندہ جو پاکستانی کرکٹ سے محبت کرتا ہے یا پاکستانی کرکٹ سے پیار کرتا ہے یا پاکستانی کرکٹ کو ریگولرلی فالو کر رہا ہے، وہ بہت زیادہ اداس اور پریشان ہے۔ خود میرا یہ حال ہے کہ دکھی دل کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش جیسی ننھی منی ٹیم سے ہار جائے گی۔ جب یہ ٹیم آ رہی تھی تو یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ پاکستانی لیول کی ٹیم نہیں ہے، لیکن اب میں کیا کہوں یار، کوئی الفاظ نہیں مل رہے جو میرے دکھ کا اظہار کر سکیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ صرف اگر میں اس ٹیسٹ میچ کی بات کروں تو بے شمار غلطیاں کی گئی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 4 فاسٹ بالر کے ساتھ آپ میدان میں اتر رہے ہیں، آپ نے کوئی ریگولر سپنر نہیں لیا۔ دنیا کی بڑی بڑی ٹیمیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ جیسی ٹیمیں گرین پچز پہ بھی ایک آدھ سپنر ضرور کھلاتی ہیں، اور پاکستان کو کس نے یہ مشورہ دیا تھا مینجمنٹ کمیٹی کو کہ آپ ایک بالکل ڈرائی وکٹ پہ آپ 4 فاسٹ بالر کے ساتھ جائیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخری اننگز میں کس طرح سے بال ٹرن ہو رہی تھی، اور اگر پاکستان کے پاس کوئی ریگولر سپنر ہوتا، ابرار بڑا اچھا ہے، اس کے علاوہ بھی کئی اور لڑکے ہیں، زائد بڑی اچھی بالنگ کروا رہا تھا، نعمان بڑی اچھی بالنگ کروا رہا تھا، تو اگر کوئی ایک ریگولر سپنر بھی لے کے آتے تو کبھی بھی بنگلہ دیش ایک پہاڑ جیسا سکور نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے اگر میں بات کروں تو جو ڈکلیریشن کی گئی ہے، یار کوئی عقل بنتی ہے، کوئی تک بنتی ہے۔ سب سے پہلے یہ اصول ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیو کرو، پھر اس کے بعد آپ ڈکلیریشن کے لیے جاؤ۔ کبھی آپ نے سنا ہے یا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن جب 3 دن کا کھیل باقی ہے اور 3 اننگز باقی ہیں، کوئی ٹیم 450 پہ ڈکلیئر کر دے؟ انہیں چاہیے یہ تھا کہ کم از کم 2.5 دن کھیلتے، 600 پلس سکور کر کے بنگلہ دیش کو دیتے۔ اگر بنگلہ دیش کی ٹیم فالو آن ہو جاتی تو اس کی ہار یقینی تھی، اگر وہ فالو آن بچا جاتی تو ٹیسٹ ڈرا ہو جاتا۔ سمپل تھا۔ رضوان کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی، اس کی سنچری نہیں بننے دی گئی۔ اس کے علاوہ بڑی ایک کیا کہتے ہیں کہ مضبوط پوزیشن میں جا کے تو پاکستان یہ میچ ہارا ہے، جس کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہوگا۔ اب اگر بالرز کی طرف آئیں، ماشاءاللہ دنیا کے نمبر 1، ایک تو یہ جو لفظ ہے نا نمبر 1، یہ ہمیں لے کے بیٹھ گیا ہے۔ دنیا کے نمبر 1 بالر ہیں جی، بہترین بالر ہیں، لیکن کوئی سیدھی بال ان سے پڑ نہیں رہی۔ شہنشاہ افریدی نے مجھے سخت مایوس کیا، اتنی گندی بالنگ میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ جو بھی بال یہ گڈ لینتھ پہ ڈال کے تھوڑی سی ٹرن کرتے تھے، 3 کھلاڑی ان کے جو ہے نا وہ اس پہ آؤٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ شارٹ پچز مار رہے ہیں جی، کوئی آف والیز دے رہے ہیں، کوئی تک نہیں بنتی یار۔ ٹیسٹ کرکٹ جو ہوتا ہے نا، ٹیسٹ کرکٹ، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ٹیسٹ کرکٹ جو ہوتا ہے یہ آپ کا مکمل ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ مینٹلی کتنے سٹرونگ ہیں، آپ کی فزیک کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ فزیکلی آپ کتنے مضبوط ہیں، کتنے سٹرونگ ہیں، کتنے جلدی آپ نے بر وقت جو ہے نا وہ فیصلے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہر چیز کا A to Z ہر چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اس ٹیسٹ میچ میں ہر طرح سے فیل ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دکھ بڑے وہ کیا کہتے ہیں کہ دکھے دل کے ساتھ ہی صحیح، لیکن میں بنگلہ دیش کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج ایک بار پھر تاریخ رقم کی اور پاکستان کو زندگی میں پہلی بار پاکستان کے ہوم گراؤنڈ میں تاریخی شکست دی۔ اس میں نو ڈاؤٹ کہ بنگلہ دیشی ٹیم بڑا اچھا کھیلی، ان میں ایک ٹیم سپرٹ نظر آ رہی تھی جو ہمارے ہاں نہیں نظر آئی۔ خدا جانے اس کی وجہ کیا ہے، ارباب اختیار کو کب عقل آئے گا، ٹھیک ہے۔ جو 3rd کلاس قسم کے پلیئر ہیں جن کی جگہ نہیں بنتی، وہ جو ہے نا وہ ٹیموں میں آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ گروپنگ صاف نظر آ رہی تھی، ہر بندہ اپنا انڈیویجول کھیل رہا تھا۔ بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے کرکٹ کے لیے اور ہمارے لیے کوئی بہتر کرے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔